بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شری عارف حمید بٹی۔ ناظرین، موجودہ حکمران اس وقت بکلاہٹ کا شکار ہے۔ عوام کا ووٹ نہ آنے کی وجہ سے دھونس دھاندلی سے ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اندرونی جنگ آخری مرحلے میں چلے گئی۔ اب پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب وزیر اعظم ان کا آئے گا، جبکہ عمران خان نے جیل میں پھر پیغام دیا ہے کہ مجھے ڈیل کا لیے منانے والے نئے الیکشن کی تیاری کریں۔ موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے واحد حل ہے کہ ملک کو الیکشن کی طرف لے جایا جائے۔ ناظرین، آج کل ان دنوں میں عمران خان کو ایک بار پھر اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کی افواہیں گردش کی جا رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں۔ ہر طرف یہی شور ہے کہ عمران خان تو جو شخص گرفتاری سے پہلے کہا گیا تھا تمہیں اس جعلی نظام کو، یعنی کہ موجودہ مینڈیٹ 4-8 فروری کے الیکشن کو چلنے دو، تو اس نے کہا تھا نہیں جیل جاؤں گا۔ جو گولی سے قاتلانہ حملے سے نہیں ڈرا، گھر میں چھاپوں سے نہیں ڈرا، بیوی کی گرفتاری، بہنوں کی گرفتاری سے نہیں ڈرا، پارٹی ٹوٹنے سے نہیں ڈرا، وہ ان کی میرا خیال ہے افواہوں کی گردش میں آ کر نہیں جھکے گا۔ اب موجودہ حکمرانوں کے ہی واپسی کے بیگ گر لگ چکا ہے۔ ناظرین، آج کل ایک افواہ ملائی جا رہی ہے کہ عمران خان اگر درخواست دے تو بنی گالہ چل جائے گا۔ ان افواہوں کا آغاز اس وقت ہوا جب وفاقی وزیر خود فارم 47 والے وفاقی وزیر نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر دعویٰ کیا، بات کی کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش اب بھی موجود ہے۔ پیشکش یعنی کہ حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے جس طرح نواز شریف ڈیل کر کے گئے بنی گالہ چلے جائے اور زندگی گزار کرے، لیکن وہ کہتا ہے میں آخری دم تک جیل میں رہوں گا جب تک چوری کے مینڈیٹ والوں سے نجات نہیں ڈالتی، عدلیہ آزاد نہیں ہوتی، 26 ترمیم کا خاتمہ نہیں ہوتا، میڈیا پر قتل نہیں ہوتا اور ملک میں سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ لیکن ناظرین، یہ پیشکش وزیر داخلہ کے مطابق وفاقی وزیر کے مطابق ہے، لیکن عمران خان نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ وہ ایسی کسی ڈیل کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی سے نکالے گئے شیر افضل جو 10 ووٹ بھی نہیں، 50 ووٹ بھی نہیں 70 ووٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، اب ایک کونسلر بھی نہیں منتخب، شیر افضل مروت صاحب، وہ بھی آج کل ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں نہ نظر آنے والی طاقتوں کا۔ ہم نے آج سے پچھلے سال 26 نومبر سے پہلے پیش آنے والے واقعات پر شیر افضل مروت نے انکشافات کر رہے ہیں، جو انہیں چٹھ دی جاتی ہے وہ بول پڑتے ہیں۔ انہیں اتنا ہی شوق ہے تو یقیناً پی ٹی آئی چھوڑ دے، الیکشن کسی اور جماعت سے لڑیں یا آزاد لڑیں، پھر آ کے اپنی رائے کا اظہار کریں، جس کو مرضی تنقید بنائے، اختلاف رائے زندہ نشانی ہے، لیکن کسی کی ٹکٹ پہ الیکشن جیت کر اب میدان میں آؤنا تو اللہ کو پتہ جائے گا۔ خیر، شیر افضل مروت کا دعویٰ ہے کہ 26 نومبر سے پہلے بھی عمران خان کی رہائی تقریباً طے ہو چکی تھی۔ ان کے مطابق عمران خان کے ویڈیو بیان ریکارڈ کرانے کی بات ہوئی تھی، تو یہی ویڈیو ریکارڈ کرانے کی بات تو عمران خان نہیں مانے تھے۔ انہوں نے کہا ویڈیو بیان کیا، کمنٹمنٹ بھی نہیں کروں گا۔ یہی ہوتا ہے عوامی لیڈر کہ عوام کے پاس جانا پسند کرتا ہے بجائے ڈیل کر کے ملک سے بھاگنا یا جیلوں سے نکل کے گھروں میں نظر بند ہونا۔ انہوں نے کہا عمران خان نے ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور نئے الیکشن کے علاوہ کہا کسی بات پر بھی سوتے بازی نہیں کروں گا، اور ہر آفر کو انکار کر دیا تھا شیر افضل مروت، جو آج کل موجودہ حکمرانوں کو لانے والوں کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے سودے بازی سے انکار کر گیا تھا کہ نئے الیکشن کراؤ، عوام کی منتخب حکومت آئے اور آپ گھر جاؤ۔ عمران خان بھی اپنے مینڈیٹ کی واپسی تک کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ڈیل کریں گے، نہ ہی جو انہیں آفر کرنے جاتا ہے انہیں کہتا ہے کہ میں نے 27 ماہ جمہوریت کی آزادی اور قائد اعظم کے پاکستان کے لیے چوری کے مینڈیٹ والوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، انہوں نے کہا عوام کا جو سیاسی شعور ہے وہ ایک آزادی کی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ راستہ مشکل ہے لیکن حکمرانوں کی بظاہر عدلیہ ان کے کنٹرول میں، میڈیا ان کے کنٹرول میں، طاقتور حلقے ان کے کنٹرول میں، لیکن عوام ان سے بدزن ہوتی جا رہی ہے اور حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہی ہے۔ کسان ہو، مزدور ہو، ڈاکٹر ہو، صحافی ہو، وکلا ہو، یہاں تک کہ عدلیہ بھی اب انصاف کے لیے طالب ہے۔
دوسری جانب 26 نومبر کے احتجاج کے کیس میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ عمران خان کی مشیرہ جو ان کا ایجنٹ پیغام ایکس پر کرتی تھی علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب عدالتیں بنیادی حقوق کی بجائے حقوق سلب کرنے کے لیے زیادہ استعمال ہو رہی ہیں بادی النظر میں۔ وہاں کے بینک اکاؤنٹس بھی فریز کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ علیمہ خان نے بھی عمران خان کی طرح ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے جب گرفتار کرنا کریں، میں ہر وقت گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ علیمہ خان نے خیبر پختونخوا منتقل ہونے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلے بھی ہم دونوں بہنیں جیلوں میں رہی تھی، اگر ہمارا بھائی 26 ماہ سے 25 کروڑ پاکستانی عوام کی لیے جیل میں جا رہا ہے تو ہم بھی جیلیں میں جائیں گے۔ ایسی بہنیں ہزار بھائیوں سے بھی بہتر ہوتی ہیں جو عمران خان بانی پی ٹی اے کے۔ علیمہ خان نے کہا خوف کے مارے چھپوں گی نہیں۔ آج لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کی مشیرہ علیمہ نے کہا کل جب مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ گرفتار کرنے کے لیے آئے تو مجھے خیبر پختونخوا والوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا چلی جائے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو ضمانت بھی نہیں کروانی، مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، خیبر پختونخوا نہیں جاؤں گی۔ اگر پی ٹی آئی کے ہزاروں لوگوں کے گھروں میں لاکھوں چھاپے پڑ چکے ہیں تو میں بھی جیل جاؤں گی۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے عوام کی پلس جس کے ساتھ ہو۔ اب اندازہ کریں کہ خاتون جسے پتہ ہے اس کا بھائی بابی بند ہے، پہلے بھی گرفتار ہوئے، اکاؤنٹ بند، بینک بند، روٹی کچن کیسے چلے گا، لیکن وہ کہتی ہے ضمانت نہیں کراؤں گی، جیل جائیں گے حکمران۔ انہوں نے ویسے پاکستان بھی ایک جیل کی مانند ہے آج کل، صحافیوں کو سچ بولنے کی اجازت نہیں، عدلیہ کو انصاف کرنے کی اجازت نہیں، بیوروکریسی میں ذاتی غلام پولیس افسران بٹھائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایس پی جس کی 4 ماہ کی بچی تھی اس نے خودکشی کر لی، اس کی بھی بہت ساری اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن نہ جانے اس نے خودکشی کیوں کی۔ دوسری طرف ناظرین، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آصف علی زرداری نے میسج بھیجا ہے کہ اب سازش سے اگر پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کو کارنر کیا گیا تو ہم الگ ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے عمران خان آ جائے گا۔ وہ دوسری طرف وفاقی وزیر داخلہ جو نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ سے صرف ان کے ہیں، محسن نقوی صاحب نے طریق لبیک پاکستان کو کل عندم قرار دے دیا ہے۔ عندم قرار دینے کے لیے 15 دن کے اندر اندر وزارت قانون کو سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنا ہوگا اور اس ریفرنس پر وفاقی حکومت نے ٹی ایل پی کے خلاف سپریم کورٹ میں شواہد جمع کرائے گی، اور اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ٹی ایل پی دہشت گردی میں ملوث ہے تو پھر الیکشن کمیشن اسے بطور سیاسی جماعت ڈی نوٹیفائی کر دے گا، اور الیکشن کمیشن پی ٹی آئی نے ہر حلقے سے کسی دوسرے نمبر پر سیٹیں لی تھی، دوسرے نمبر پر جماعت آئی تھی، کہیں پہلے نمبر پر آئی۔ اب پی ٹی آئی کو کارنر کرنے کے لیے جو حرکت کی جا رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب نے ندیم ملک کے پروگرام میں کہا طریق لبیک کے سوال سعد رضوی کا ہے، تو رانا ثناء اللہ جو اس وقت سینیٹر ہیں انہوں نے کیا کہا، اب ان کی زبانی سنیں۔ سعد رضوی اور ان کے بھائی وہ کدھر ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ بات آج ہوئی ہے اور آئی جی پنجاب نے اور چیف سیکرٹری پنجاب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ ہم ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دے آر ناٹ ان آور کسٹڈی۔ ان کو تحفظ دیا جائے گا؟ جی بالکل، ان کو تحفظ دیا جانا چاہیے، ان کی جان کا، ان کی فیملیز کا، ہر کسی کا جو ہے وہ تحفظ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں انہیں تحفظ دیا جائے گا، تو جو مریض کے شہید ہوئے پولیس والے بھی ہوں اور چاہے پاکستان کے طریق لبیک کے ہوں یا 26 نومبر کو، رانا صاحب آپ کی حکومت انسانی کو سلب کر لیے گئے ہیں۔ اس موقع پر علیمہ خان نے خیبر پختونخوا ہونے سے انکار کیا۔ ان کا ویڈیو جو میڈیا ٹاک ہے وہ بھی سن لیں۔ علیمہ خان نے کیا کہا۔ کیا کریں ہم، منہ بند کیسے کر کے بیٹھ جائیں؟ تو میرے خیال میں اگر ان وجوہات سے ہم نے جیل میں جانا ہے تو ہم تیار ہیں۔ کل ہائی کورٹ میں بھی ہم نے کہا تھا، جب وہ جو آفیسر آئے تھے، حالانکہ ہمیں کے پی والوں نے کہا کہ آپ نہیں جائیں یہاں سے،
आप केपी चली जाए। मैंने कहा नहीं, ना मैंने ओमनी बेल ली है, अगर ये अरेस्ट करना चाहते हैं ये अरेस्ट कर लें, क्योंकि एक केस नहीं होगा तो नया केस बना देंगे। 80 केसेस हैं, किसी में चालान निकाल के किसी के अंदर भी कर देंगे। और सारे जो केसेस मेरे ऊपर हैं वो है इमरान खान का पैगाम आप मीडिया तक पहुंचा देगा। अब इमरान खान की बहन अलीमा हाँ कहती हैं खातून वज़ीर आला है कि 80 केस मेरे पर हैं। अब अंदाज़ा करें 80 मुकदमा में किस किस को जमानत कराएं। इसे ही सियासी इंतकाम कहते हैं। तो ये तरीके तो मुनासिब नहीं हैं। इसीलिए कहा जाता, लगभग नजम सेठी ने भी इसी तरह कहा है कि लगभग 1 बरस पहले की मुहिम चली थी कि एक तजवीज़ थी कि इमरान खान हमारी बात मान जाएगा। नजम सेठी ने क्या कहा, वो ये बात सुनिए। और उसके बाद 6 माह के बाद शायद आपको भी कर दिया जाए। ये याद रखें कि अबाउट अ ईयर अगो जनवरी फरवरी में बिल्कुल एक मुहिम चली थी। मैंने भी उसमें तबसरा किया था कि एक प्रपोजल है कि खान साहब आप हमारी बात मान जाए, जो बातें आप कर रहे हैं छोड़ दें, रास्ते निकालते हैं। और पहला रास्ता यही है कि बुशरा बीबी को निकाला ट्रांसफर कर दिया जाए और उसके बाद 6 माह के बाद शायद आपको भी कर दिया जाए। और उसके साथ कंडीशंस वर अटैच्ड और खान साहब ने कोई कंडीशंस कभी नहीं मानी। सो दैट फेल थ्रू। मगर बात ये हुई थी कि फिर उसके बाद दाना डाल रहा था कि ये मछली जो है इसको दाना डाले पकड़ी है, फिर हम देखेंगे सब क्या करते हैं। नाज़रीन देख लें, जो लीडर बार बार ऑफर करके गर्मियों के 50 टेम्परेचर पर, सर्दियों में माइनस टेम्परेचर पर आपकी हाथ जेल में, तो पाकिस्तान की अवाम अगर वो समझती है कि आपने आज़ादी लेनी है तो आप सबको नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होना होगा, लेकिन पुरअमन एहतजाज। मौजूदा हुक्मरान हैं हमारे सियासतदान, अदारे हमारे अपने हैं, लेकिन खुदा के लिए मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी लाए। मुल्क में हबस और लावा पक रहा है। लगता है फाइनल राउंड की तैयारी है। इमरान खान अडयाला जेल में जुनैद अकबर खान जो KPK के सदर हैं PTI के, और सलमान अकरम राजा को अहम पैगाम दिया है कि हिकमत अमली कि पुरअमन एहतजाज कैसे और मौजूदा हुकूमत से निजात कैसे दिलाया जाएगा। ये डिपेंड करता है जब आप सड़कों पर अपने हकूक़ के लिए निकलेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी नून की लफ्ज़ी गोलाबारी, ड्रामाबाजी के अलावा कुछ नहीं है। बंदर बांट है। एक ही खौफ है, इमरान आएगा तो मौजूदा हुक्मरानों को जाना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।